بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے ہے، یعنی گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، شریک ہو کے قربانی کر سکتے ہیں ایسے ڈال کر۔ والجزور عن سبعۃ، اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے، اس میں بھی 7 ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم اور ابن ماجہ کی ہے۔ یہ جو بڑا جانور ہے اس کی اصل میں 3 قسمیں ہیں، گائے، بھینس اور اونٹ۔ اب یہ چونکہ اس کے اندر زیادہ گنجائش ہے، زیادہ حصے ہیں، پھر صحابہ کا عمل ہے اس پر، تو لہٰذا اس لیے اس میں 7 آدمی کی گنجائش ہے۔ 7 سے کم تو ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے، لیکن وہ حدیث بہت ضعیف ہے۔ اسی طرح صحابہ کا عمل بھی ثابت نہیں ہوتا، صحابہ کا عمل بھی شرعی حجت ہے، وہ نہیں ثابت ہوتا۔ بھینس بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ بھینس کی جو عادتیں ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی بھینس جو ہے وہ عرب کا جانور نہیں ہے، بر اعظم ایشیا کا جانور ہے، ایشیا کا جانور۔ اس لیے اس کے اندر ایک مشترکہ صفت پائی جاتی ہے، چارہ کھانے کے بعد جگالی کرنا، جس کو کہتے ہیں گلی کرتے ہیں۔ یہ مطلب جانور جو ہے نا، وہ حلال جانور جو بھی ہوتا ہے وہ چارہ کھانے کے بعد منہ ہلا رہا ہوتا ہے، جس کو اردو میں جگالی کہتے ہیں۔ تو یہ عمل بھینس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ عمل پایا جائے گا، چترال کی طرف کچھ ایسے جانور ہیں بڑے عجیب قسم کی شکل کے، تو ان کے اندر بھی وہ جگالی والے وصف اگر پایا جائے تو وہ حلال جانور کی علامت ہے، نشانی ہے۔ تو بھینس چونکہ بہت مشہور ہے، اس کی قربانی بھی کی جاتی ہے۔ اب قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے بھینس کا، لیکن اس کی بہت ساری عادتیں گائے کے ساتھ ملتی ہیں۔ لہٰذا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھینس کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں گائے کے حکم کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث مبارکہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔